فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانِ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے شمع قرار آپ کی خدمت میں جو کتاب پڑھ رہی ہیں اس کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کی مخصوص خصوصیات، جلد دوم ہے۔ تحریر ہے آیت العظمیٰ الشیخ جعفر سوشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، ترجمہ کیا ہے سید محمد حسن رضوی صاحب نے، اور اس کتاب کے میں 17 پارٹ پڑھ چکی ہوں، اور 17واں پارٹ میں نے پیج نمبر 218 پہ ختم کیا تھا، اور 18واں پارٹ بھی میں پیج نمبر 218 سے ہی شروع کر رہی ہوں۔ پارٹ نمبر 18 شروع کرتے ہیں ہم۔ 15ویں مجلس ہیڈنگ ہے۔ 15ویں مجلس کا مقام بیت المقدس اور اس کا ذاکر خداوند متعال ہے۔ امام زمانہ حضرت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف روایت کرتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں اس کا، یعنی جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ انہیں پنجتن پاک کے مبارک نام تعلیم کیے جائیں تو جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہیں یہ مبارک نام بتائے گئے۔ اس کے بعد جناب زکریا علیہ السلام جب بھی محمد، علی، فاطمہ اور حسن علیہ السلام کے نام پاک نام دہراتے ان سے غم و اندو کیفیت زائل ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی حسین علیہ السلام کا نام زبان پر آتا گریا گلو گیر ہو جاتا، سینے میں سانس اٹکنے لگی اور اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک دن جناب زکریا علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، الہی، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں، پروردگار کیا سبب ہے کہ جب میں پنجتن پاک میں سے پہلے 4 مبارک ناموں کا ورد کرتا ہوں تو میں ہر غم و اندوہ سے نجات پا جاتا ہوں، لیکن جیسے ہی حسین علیہ السلام کا نام زبان پر آتا ہے آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں اور طبیعت کبیدہ ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم نے جناب زکریا علیہ السلام کو کربلا کا پورا واقعہ سنایا، پھر کاف، خا، یا، عین، صاد کی تفصیل بتائی اور فرمایا کہ کاف سے کربلا کی طرف اشارہ ہے، ہا سے اطرت طاہرہ کی ہلاکت مراد ہے، یا سے یزید لعنت اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حسین علیہ السلام پر ظلم روا رکھے گا، عین سے حسین علیہ السلام کی عطش اور پیاس کو ظاہر کرتا ہے، اور صاد سے حسین علیہ السلام کے صبر کا آئینہ دار ہے۔ اس واقعے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اتنا متاثر کیا کہ 3 دن تک نہ صرف مسجد سے باہر نہ نکلے بلکہ لوگوں کو اپنے پاس آنے سے بھی منع کر دیا۔ اس تمام مدت میں حسین علیہ السلام مظلوم پر مسلسل گریہ کرتے رہے۔ انہوں نے اس مصیبت پر جو مرثیہ لکھا، اس کے چند اشعار یہ ہیں، میں اشعار کا ترجمہ پڑھی ہوں۔ پروردگار، کیا تو اپنی بہترین مخلوق کو اس کے فرزند کی مصیبت پر رلائے گا؟ پروردگار، کیا تو اس مصیبت کو اس فرزند کی موت کے لیے نازل کرے گا؟ خداوند، کیا تو علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام کو اس مصیبت کا پوشاک پہنائے گا؟ بارالہ، کیا تو یہ مصائب اس لیے نازل کرے گا کہ وہ سب موت سے ہمکنار ہو جائیں؟ پھر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، پروردگار، مجھے اس بڑھاپے میں ایک فرزند عطا کر جس کی وجہ سے میری آنکھیں روشن ہوں، اور جب مجھے فرزند نصیب ہو تو مجھ سے اس کی محبت کا امتحان لے اور میرے دل پر اس کی مصیبت کے صدقے کا بار اسی طرح وارد کر جس طرح تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس کے فرزند کی مصیبت پر تڑپا ہے، کیونکہ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حمل کی مدت 6 ماہ تھی،
اسی طرح حسین علیہ السلام کے حمل کی مدت بھی 6 ماہ تھی۔ 16ویں مجلس ہیڈنگ ہے 16ویں مجلس جنگل کے درندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حوارین کے روبرو پڑی۔ سفر کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر کربلا کی زمین سے ہوا، جہاں ایک غضبناک شیر نے ان کا راستہ روکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے ہماری راہ کیوں روکی ہے؟ شیر نے عرض کی، یعنی میں آپ کو اس وقت نہ جانے دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کے فرزند حسین علیہ السلام کے قاتل یزید پر لعنت نہ کریں۔ ہیڈنگ ہے ولادت کے بعد اور شہادت سے پہلے منعقد ہونے والی مجلس۔ سید الشہداء علیہ السلام کے مصائب پر منعقد ہونے والی مجالس کی تیسری قسم ان مجالس سے عبارت ہے جو ان کی ولادت کے بعد اور شہادت سے قبل منعقد ہوئی۔ یہ مجالس تعداد کے اعتبار سے 30 ہیں۔ نمبر 1، سید الشہداء علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خداوند عالم نے سدرۃ المنتہا کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے مظلوم کربلا پر گزرنے والے واقعات بتائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ کے 1000 ایسے قبیلے موجود تھے جن میں سے ہر قبیلے پر ملائکہ کی تعداد 1,00,000 تھی۔ خداوند عالم نے انہیں حکم دیا کہ تم سب زمین پر نازل ہو کر ختم المرسلین کو حسین علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد دو۔ باری تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی جب مبارکباد دے چکو تو ختم المرسلین کو تعزیت پیش کرو اور انہیں خبر دو کہ آپ کا یہ فرزند مظلوم قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، یہ مجلس جناب سید کونین سلام اللہ علیہ کے حجرے میں برپا ہوئی۔ نمبر 3، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہر رات نے بھی اپنے اپنے حجروں میں حسین علیہ السلام کی مجلس منعقد کی۔ نمبر 4، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ کبھی آپ خود حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کرتے، کبھی جبرائیل علیہ السلام، کبھی ملک القطر اور کبھی دوبارہ فرشتے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے مختلف شکلوں میں نازل ہوئے تھے، بلکہ احادیث کے مطابق تمام ملائکہ نے زمین پر اتر کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعزیت پیش کی۔ روایت کے الفاظ میں لم یبق ملک الانزل یازی بالحسین، ایسا کوئی فرشتہ باقی نہ بچا جس نے زمین پر اتر کر جناب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین علیہ السلام کی تعزیت نہ پیش کی ہو۔ ان مجالس کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ ان کی کیفیت زمان و مکان، گریہ کرنے والوں اور مرثیہ پڑھنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث کے پیش نظر مجھ پر یہ بات ثابت ہے کہ جب سے جناب سید الشہداء علیہ السلام متولد ہوئے، بلکہ اس وقت سے جبکہ آپ مادر گرامی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر میں تھے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اپنے چھوٹے نواسے کے مصائب کا ذکر کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ مسجد میں ہوں یا گھر میں، خواہ باغ میں ہوں یا مدینے کی گلیوں میں، سفر میں ہوں یا حضر میں، خواب میں ہوں یا عالم بیداری میں، کبھی اپنے اصحاب کے روبرو ان مصائب کا ذکر کرتے، کبھی ملائکہ کو حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرتے اور کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از خود ان واقعات کی تکرار کرتے اور سرد آہ بھرتے، کبھی چھوٹے نواسے پر گزرنے والے مظالم کو یاد کر کے فرماتے، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فریاد کر رہا ہے اور کوئی اس کی نصرت نہیں کر رہا ہے۔ کبھی فرماتے، گویا میں ان اسیروں کو دیکھ رہا ہوں جو ناقوں کی پشت پر سوار ہیں۔ کبھی فرماتے، میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں، عربی چھوڑ رہی ہوں۔ کبھی فرماتے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر کو
تحفتاً یزید لعنتی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بس جو شخص اس مظلوم کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کرے گا، خداوند عالم اس کے دل و زبان کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اس سے شاید یہ مراد ہو کہ اسلام کا زبانی اقرار قلبی اعتقادات کا آئینہ دار نہیں بن سکتا۔ کبھی فرماتے صبراً یا ابا عبداللہ، صبر کرنا ان مصائب پر۔ جب کبھی حسین علیہ السلام کے قاتل پر نگاہ پڑتی تو چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ جب بھی حسین علیہ السلام کو دیکھتے گود میں اٹھا کر بوسہ دیتے۔ کبھی حسین علیہ السلام خود چل کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے، یا کبھی حسین علیہ السلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر جاتے، یا کبھی نواسے کو نیا لباس پہنے دیکھتے تو گریہ فرماتے تھے۔ جب عید کے دن حسین علیہ السلام کو خوش دیکھتے یا کھیل میں مصروف پاتے، لذیذ غذا تناول فرماتے، یا نواسے کو بھوک ستاتی یا کسی بات پر حسین علیہ السلام رونے لگتے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گریہ فرماتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے اور نواسے کے رونے کی آواز آتی تو آپ بھی رونے لگتے۔ بیٹی کے گھر جا کر فرماتے، بیٹی میرے نور نظر کو خاموش کراؤ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے؟ اسی طرح جب کوئی فرشتہ کربلا کی خاک لاتا تو اسے سونگھتے اور نواسے کے قاتل کا خیال ذہن ملا کر گریہ فرماتے۔ مجالس کی تفصیل ہیڈنگ ہے: درجہ بالا سطور میں مجالس حسینیہ کا صرف اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب سے آپ کا نور آپ کی والدہ گرامی کے بطن مطہر میں منتقل ہوا، اس وقت سے لے کر آپ کی شہادت تک خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اتنی کثیر تعداد میں مجالس منعقد ہوئیں جن کا شمار مشکل ہے۔ جس وقت حسین علیہ السلام متولد ہوئے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے کی خوشخبری دی گئی، اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دی گئی کہ آپ کا یہ فرزند صحرائے کربلا میں پیاسا قتل کیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر بے اختیار گریہ کیا۔ اس سے پہلے جب آپ اپنی والدہ گرامی کے بطن مطہر میں تھے، اس وقت بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا تھا، لیکن جب سید الشہداء علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی وقت آپ کو ایک سفید اونی کپڑے میں لپیٹ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسے کے سیدھے کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر بچے کو گود میں رکھ کر اس پر نظر کی، مرثیہ کہا اور روئے، پھر فرمایا، بیٹے جلد ہی تیرے لیے یہ واقعہ رونما ہوگا۔ پروردگار اس کے قاتل پر لعنت کر۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقے کے لیے ایک مینڈھے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک خصوصی عطر خلوق کے ذریعے نواسے کے سر کے بال اتارے گئے، بالوں کے ہم وزن چاندی راہ خدا میں تصدق کی گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر ان کے مصائب کا ذکر کیا، پھر رو کر فرمایا، یا ابا عبداللہ عزیزاً علی، یا ابا عبداللہ، تجھ پر پڑنے والے مصائب میرے لیے بے حد گراں ہیں۔ اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں فرمایا، پروردگار، میں اپنے دونوں نورہائے نظر کے متعلق تجھ سے سوال کرتا ہوں، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بابت سوال کیا تھا۔ خداوندہ، میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں اور اسے بھی دوست رکھتا ہوں جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ جب حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو ملائکہ تعزیت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے 12 فرشتے مختلف شکلوں میں نازل ہوئے۔ ان میں سے ایک نبی آدم کی شکل میں تھے۔
انہوں نے اپنے پروں کو کھول کر حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھا اور تعزیت پیش کی۔ پھر ملک قطر نازل ہوا، اس نے بھی تعزیت پیش کی۔ اس کے بعد مسلسل فرشتے تعزیت کے لیے آتے رہے، یہاں تک کہ کوئی ایسا فرشتہ باقی نہ بچا جس نے تعزیت نہ دی ہو۔ معتبر روایات میں یہ تمام واقعات درج ہے۔ فرشتوں کا نزول ہونا صرف اس لیے تھا کہ وہ تعزیت کے ثواب میں شامل ہوں، وگرنہ حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہلے ہی جناب ختم المرسلین کو مل چکی تھی۔ ملائکہ نے تو تربت سید الشہداء علیہ السلام کی خاک بعد میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھی۔ تربت مطہر کی خاک لانے والے پہلے فرشتہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے۔ روایت کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ سرور کونین کی آنکھوں میں سے اشک جاری ہیں۔ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو اذیت دی ہے؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرا نور نظر حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر قتل کیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ کربلا کی خاک بھی لائے تھے۔ جب میں نے اس خاک کو سونگھا تو اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا، اور وہ جس زمین پر قتل کیا جائے گا اس کا نام کربلا ہے۔ جب سید الشہداء علیہ السلام کی عمر 2 سال ہوئی تو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے۔ اثناء راہ میں ایک مقام پر توقف کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت فرمائی۔ سرور کونین کی آنکھوں سے مسلسل اشک جاری تھے۔ جب کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے، مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرا فرزند حسین علیہ السلام فرات کے کنارے کربلا کی زمین پر قتل کیا جائے گا۔ میں گویا اس کی قتل گاہ اور اس کے دفن ہونے کے مقام کو دیکھ رہا ہوں۔ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے ناقوں پر بٹھایا گیا اور میرے فرزند حسین علیہ السلام کے سر پر نگاہ نہ ڈالے گا مگر وہ جس کے قلب اور زبان میں خداوند کریم نے اختلاف پیدا کر دیا ہو۔ ایسے شخص کو خداوند عالم دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹے تو غمزدہ محزون تھے۔ اسی حالت میں منبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں لوگوں کو پند و موعظہ کیا۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو امام حسن علیہ السلام کے سر پر اور بائیں ہاتھ کو امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، پروردگار، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور رسول ہے۔ یہ دونوں فرزند میری پاکیزہ ترین عطرت ہیں، میرے منظور نگاہ اور میری بہترین ذریت ہیں، اور میں نے انہیں امت میں اپنا جانشین قرار دیا۔ ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ بتحقیق میرا نور نظر حسن علیہ السلام ہر ستم سے قتل کیا جائے گا، اور یہ دوسرا فرزند اپنے خون میں تڑپایا جائے گا۔ خداوندہ، اس قتل کو اس کے قاتل کے لیے مبارک نہ بنا، اس کے قاتل کو ذلیل و رسوا کر، آتش جہنم کو اس کا مقدر اور اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں قرار دے۔ یہ سن کر لوگوں نے بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ جناب پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تم اس پر گریہ تو کر رہے ہو لیکن اس کی نصرت نہ کرو گے۔ پروردگار تو خود اس کا سرپرست اور مدد کرنے والا بن جا۔ پھر فرمایا، اے قوم، میں تم میں 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یعنی کتاب خدا اور میری عطرت۔ وہ میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا میوہ اور میری روح ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے جب تک
قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ آگاہ رہو کہ میں تم سے ان کے متعلق کوئی سوال نہ کروں گا مگر وہی سوال کروں گا جس کے متعلق میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اقربا سے مودت رکھو، بس ڈرو ایسا نہ ہو کہ کل کے دن قیامت میں حوض کوثر پر اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرو کہ تم نے میرے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا اور میری اطرت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں۔ آگاہ رہو کہ اس امت میں سے 3 علم جلد ہی قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کریں گے۔ پہلا علم سیاہ اور گمراہی کا علم ہوگا، ملائکہ بھی اس سے خوف زدہ ہوں گے۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے، میں ان سے پوچھوں گا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ جواب میں مجھے فراموش کر دیں گے اور کہیں گے ہم سب اہل توحید اور عرب کے رہنے والے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میں احمد پیغمبر ہوں جسے تمام عرب و عجم پر مبعوث کیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں۔ ان سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد میرے اہل بیت، میری اطرت، کتاب خدا اور پروردگار سے متعلق میری وصیت پر کس طرح عمل کیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نے کتاب خدا کو ضائع کر دیا، آپ کی اطرت کو فراموش کر دیا اور اس امر پر اہتمام کیا کہ روئے زمین سے ان کا وجود ختم کر دیا جائے۔ جب میں یہ کلمات سنوں گا تو ان کی طرف سے منہ پھیر لوں گا۔ وہ حوض کوثر سے پیاسے ہی واپس لوٹ جائیں گے اور ان کے چہرے سیاہ اور تاریک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے پرچم والے میرے پاس آئیں گے جن کے پرچم کا رنگ پہلے پرچم والوں سے زیادہ سیاہ ہوگا۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے ثقلین یعنی کتاب خدا اور اطرت کے بارے میں میری سفارش کا کیوں کر خیال رکھا؟ وہ جواب میں کہیں گے ان میں سے اکبر کی مخالفت کی اور اصغر کو متفرق اور ضائع کر دیا۔ میں ان سے کہوں گا کہ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ وہ اس حالت میں پیاسے واپس لوٹ جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد میرے پاس ایسے پرچم والے آئیں گے جن کے چہروں سے نور جھلک رہا ہوگا۔ میں ان سے کہوں گا تم لوگ کون ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم صاحب کلمہ، توحید اور تقویٰ ہیں۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں اور ہم ہی اہل حق کی یادگار ہیں۔ ہم نے پروردگار عالم کی کتاب کا خیال رکھا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کی۔ ہم نے ہر اس چیز سے ان کی مدد کی جو ہمارے اختیار میں تھا۔ ہم نے ان کی نصرت میں ان کے دشمنوں سے جنگ کی۔ پھر میں انہیں بشارت دوں گا کہ میں ہی تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ در حقیقت دنیا میں تمہاری بود و باش کا طریقہ وہی تھا جیسا کہ کہہ رہے ہو۔ میں اپنے حوض کوثر سے سیراب کروں گا، وہ اس حالت میں واپس لوٹیں گے کہ سیراب ہو چکے ہوں گے اور انہیں بشارت دی جا چکی ہوگی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ رہنے کے لیے بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مظلوم کربلا کے مصائب اتنے گراں تھے کہ انہیں قید تحریر میں لانا مشکل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں یا منبر پر، سفر میں ہوں یا حضر میں، قیام کی حالت میں ہوں یا قعود میں، جب بھی حسین علیہ السلام پر نظر پڑتی بے اختیار آنسو نکل پڑتے، نواسے کو اٹھا کر گود میں لیتے اور بوسہ دیتے اور گریہ کرتے۔ فرماتے نواسے کی نسبت سے وہ تمام کیفیات جو کسی انسان کے لیے باعث سرور مسرور بن سکتی ہیں، جناب رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث حزن و اندوہ تھی۔ ان کیفیات کی تفصیل یوں ہے کہ جب بھی سرور کونین چھوٹے نواسے کو گود میں لے کر ان کے سر کو اپنے کندھوں پر رکھتے تو یہ خیال دامنگیر ہوتا کہ یہی سر نو کی نیزہ پر چڑھایا جائے گا۔ بس یہ تصور آتے ہی آپ گریہ فرماتے اور اپنے اصحاب سے فرماتے گویا میں اونٹوں کے پشت پر کچھ اسیروں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے فرزند حسین علیہ السلام کا سر یزید کے دربار میں
تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے۔ جب حسین علیہ السلام کو گود میں بٹھاتے تو ان کے رخسار پر نظر کر کے گریہ کرتے اور فرماتے، اے عباس کے فرزند، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین علیہ السلام کی داڑھی اس کے خون سے خضاب ہے۔ وہ نصرت کے لیے پکار رہا ہے لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ جب عید کے دن حسین علیہ السلام کو نئی پوشاک پہنے دیکھتے تو رونے لگتے اور یہ خیال ستانے لگتا کہ نواسے کی لاش صحرائے کربلا میں عریاں پڑی ہوگی۔ کبھی دیکھتے کہ چھوٹا نواسہ اپنے پدر بزرگوار، والدہ معظمہ اور برادر والا مرتب کے ساتھ لذیذ غذا تناول کر رہا ہے تو پہلے مسرور ہوتے اور پھر رونے لگتے۔ کبھی خود نواسے کے مصائب سناتے یا پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر بتاتے کہ اسی حسین علیہ السلام کے عیال و اطفال کربلا میں اتنے پیاسے ہوں گے کہ دنیا ان کی آنکھوں میں تاریک ہو جائے گی۔ ان کے مردوں کو شمشیر ستم سے شہید اور اطفال و مخدرات کو قید کر کے در بدر پھرایا جائے گا۔ جب گلوئے مبارک کو بوسہ دیتے تو گریہ کرتے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتے، اس فرزند کا خیال رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات جب کپڑا ہٹا کر بدن اطہر کو بوسہ دیتے تو چھوٹا نواسہ عرض کرتا، اے جد بزرگوار، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے، میں ان مقامات پر بوسہ دے رہا ہوں جہاں تلوار سے زخم لگایا جائے گا اور یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے، تیرا گلا خنجر جفا سے کاٹا جائے گا اور تیرا بدن مطہر شمشیر ظلم سے پارا پارا ہوگا۔ اسی ظلم کا تصور مجھے آنسو بہانے پر مجبور کر رہا ہے۔ جب حسین علیہ السلام کے لب و دندان ہائے گوہر کو چومتے تو یہی فرماتے کہ ابن زیاد و یزید ملعون کے دربار میں ان دانتوں کو چھڑی سے اذیت پہنچائی جائے گی۔ اس قیامت کی گھڑی میں زید بن ارقم دربار ابن زیاد میں موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ شقی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دندان ہائے مبارک پر چھڑی مار رہا ہے تو ان سے رہا نہ گیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور فرمایا، ان لبوں سے اپنی چھڑی ہٹا لے۔ اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، میں نے خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایسے میں قریش کی ایک جماعت جس میں عمر بن سعد بھی شامل تھا مسجد میں داخل ہوئے۔ اسے دیکھتے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اتفاق رونما ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں بتلائے دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کو قتل کیا جائے گا، تازیانوں سے اذیت دی جائے گی، ناسزا کہا جائے گا اور وطن سے بے وطن کر دیا جائے گا۔ وہ پہلا سر جو نیزے پر چڑھایا جائے گا میرے بیٹے حسین علیہ السلام کا سر ہوگا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر ظلم کی اس داستان کو یاد کر کے روتے رہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر ظلم کی اس داستان کو یاد کر کے روتے رہے۔ رات ہو یا دن، سفر ہو یا حضر، مسلسل گریہ فرماتے، یہاں تک کہ حالت احتضار میں بھی حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور اپنے سینے سے اس طرح لپٹایا کہ بدن سے پسینے کے قطرے سے سید الشہداء علیہ السلام پر ٹپک رہے تھے، اور فرمایا، میں نے یزید کا کیا بگاڑا تھا؟ خداوند عالم یزید پر مبارک نہ کرے، پروردگارہ یزید پر لعنت کر۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی۔
جب افاقہ ہوا تو دوبارہ حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے رہے۔ اس دوران سید انس و جان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے، ساتھ ہی فرما رہے تھے، آگاہ رہو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں میرے اور تمہارے قاتل کے درمیان مسلسل جنگ رہے گی۔ درجہ بالا یہ تمام واقعات مدینے سے متعلق ہیں۔ میں صفحہ نمبر 230 پر پارٹ نمبر 18 ختم کر رہی ہوں، پھر ہم دوسری ہیڈنگز جائیں گے۔